اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کا سلسلہ جس میں ہم نے 40 احادیث مبارکہ کو پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس سلسلے کی آج حدیث نمبر 7 ہم پڑھیں گے. آج کی حدیث ہمیں لباس کے آداب کے بارے میں بتائے گی اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں: ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کا نیچے رہے گا وہ آگ میں ہے. ما اسفل من الکعبین، جو ٹخنوں سے نیچے ہے، من الازار. ازار کہتے ہیں تیبند کو، ازار کہتے ہیں شلوار کو، ٹراؤزرز کو. ففی النار، پس وہ آگ میں ہے. یہ حدیث مردوں کے لباس کے بارے میں بتاتی ہے اور کہ مردوں کو لباس میں جب بھی وہ ازار یا تہبند استعمال کرتے ہیں تو اپنے ٹخنوں کو خالی رکھیں. تو ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ آگ میں ہے. آئیں اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں کن سے روایت ملی ہے. اس حدیث کے الفاظ کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی کس راوی کے ذریعے ہے، کس کتاب میں موجود ہے اور کیا یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ابو ہریرہ یہ کنیت تھی. اصل نام ان کا عبد الرحمن بن سفر تھا اور ان کی کنیت ابو ہریرہ. ہریرہ بلی کو کہا جاتا ہے، یہ بلیاں بہت زیادہ پالتے تھے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں ان کا نام ابو ہریرہ رکھا. اور سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. اصحاب صفہ میں تھے اور مسجد نبوی میں ہر وقت آپ کا قیام رہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ تر وقت ان کا گزرا ہے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری تھی اور ان کا زیادہ تر وقت مسجد نبوی میں گزرتا تھا اور علم حاصل کرتے تھے. آپ سے تقریباً 5374 احادیث جو تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تعداد ہے مروی ہیں. آپ کی وفات 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور مسند احمد میں موجود ہے. اس حدیث کی تفصیل جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو لباس پہننے کے اہم اسلامی آداب کی تعلیم دی ہے. عربوں میں عام طور پر مرد ازار پہنتے تھے تو جو کمر سے نیچے باندھا جاتا تھا، اور بعض لوگ جو ہیں تکبر اور فخر کی وجہ سے ایسا لباس پہنتے تھے جو زمین پر گھسٹتے ہوئے چلتے تھے تاکہ انہیں بڑا آدمی سمجھا جائے. اسلام نے اس تکبر کو سختی سے ناپسند کیا ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے
اور مرد کے لباس کے بارے میں فرمایا ہے کہ مرد کا لباس میں ٹخنے خالی ہونے چاہیے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں ففن نار، دراصل اس عمل پر سخت وعید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حکم کو معمولی سمجھتے ہوئے یہ تکبر کے ساتھ لباس ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، وہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی مسئلے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیونکہ کپڑوں کا لٹکانا، پاؤں کا ٹخنوں کا ڈھکنا مردوں میں یہ ان کے تکبر کی وجہ سے ہوتا تھا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ انسان کا عمل جو ہے وہ ایک ارادے تن کرتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، اور ایک غیر ارادی طور پر عمل ہوتا ہے۔ اگر اس نے ارادتاً اپنے ٹخنوں کو ڈھک لیا مردوں نے، اور یا اپنے لباس کو اتنا لمبا کر لیا جس میں اس کے ٹخنے چھپ گئے، تو جو شخص ارادتاً ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، اور اپنے تکبر اور اپنے غرور میں اپنے لباس کو لٹکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ اور جو شخص غیر ارادتی طور پر اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ ایسا کر لیتا ہے، یا سے اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے لباس کو لٹکایا ہوا ہے، تو پھر اس پر، اور تکبر کی وجہ سے بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کی تیبند جو ہے وہ خود بخود نیچے ہو جاتی تھی، تو حضرت ابوبکر نے جب یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ٹخنوں پر اگر تمہارا لباس ہے، یعنی تمہارے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، تو تم نار میں ہو، آگ میں ہو، تو حضرت ابوبکر کا تیبند نیچے ہو جاتا تھا خود بخود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ رسول اللہ، میں تو خود بخود ہو جاتا ہے، میرا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ لہٰذا مردوں کو اپنا لباس میں یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے لباس میں اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں۔ مردوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ تکبر اور فخر اسلام میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تکبر اور فخر کرنا اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہے۔ اور اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے دیا ہے کہ اپنے لباس میں سنت کی پیروی کرو، تو کسی بھی عبادت میں یا ظاہری عمل میں عاجزی، انکساری اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ دین کے احکام کو معمولی سمجھنے کے بجائے ادب اور احترام کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ اس حدیث کا اصل مقصد تکبر، غرور اور سنت نبوی کی مخالفت سے بچانا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس، اخلاق، کردار میں عاجزی اختیار کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ام سلمہ نے ان سے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ مردوں کو ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانے سے منع فرمایا گیا، تو ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ پھر عورتیں بھی اپنے کپڑوں کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بالش نیچے لٹکائے۔ تو ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب بھی ان کے قدم ظاہر ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک ہاتھ تک نیچے لٹکائے۔ تو اس میں عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائیں گی اور اپنے لباس کو لٹکا کے رکھیں گی تاکہ ان کے قدم نظر نہ آئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا یہاں بھی اگر تکبر کی وجہ سے عورت اپنے کپڑوں کو لٹکاتی ہے کہ اس کے کپڑے زمین پر گھسٹتے ہیں تو تکبر کی وجہ سے ایسے لٹکانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں عورت کے پردے میں اس کے ٹخنے آتے ہیں، عورت کے سطر کے اندر اس کے ٹخنے داخل ہیں، لہٰذا سطر میں ٹخنوں کا ڈھانکنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ لباس ٹخنوں سے اوپر رہے اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پاؤں اور ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے لباس کو ایک بالش اور ضرورت ہو تو ایک ہاتھ تک نیچے رکھ سکتی ہیں تاکہ قدم ظاہر نہ ہو۔ اور یہ حدیث جو حضرت ام سلمہ والی ہے یہ سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں اور سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اب تمام فقہا جن میں فقہا کے چار بڑے مذہب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان چاروں مذاہب کے فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کا ٹخنا سطر میں شامل ہے، پردے میں شامل ہے، اس لیے غیر محرم مردوں کے سامنے اسے ڈھانپنا واجب ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے لباس رکھنا شرط ہے، جبکہ مرد کے لیے یہ عمل ممنوع ہے۔ لہٰذا جب ہم لباس پہنے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا ٹراؤزر یا ہماری پینٹس یا ہمارا تہبند ہمارے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھے۔ اسی طرح اگر ہم عبایا پہنتے ہیں تو ہمارے عبایا نے اتنا نیچے ہو کہ ہمارے پاؤں قدم اس میں چھپ جائیں، کیونکہ ہمارے قدم ہمارے ٹخنا جو ہے وہ سطر کے اندر داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال کہ ہم یہ حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو مردوں کے متعلق ہے، تو ہم میں سے بہت ساری مائیں بھی ہیں جن کے بیٹے ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں جن کے بھائی ہیں، تو ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچپن ہی سے اپنے بیٹوں کی یہ عادت ڈالیں کہ ان کے پجامے یا ان کی پینٹس یا ان کے ٹراؤزرز کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، انہیں یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالیں اور بچپن سے ان کی تربیت کا حصہ ڈالیں کہ انہوں نے اپنے ٹخنوں کو ڈھکنا نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے، اور ایسی سنت ہے جو سنت متواترہ میں ہے۔ تو جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے اس کام کو کرنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ لہٰذا مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے اور عورتوں کے لیے ٹخنے اور قدم کو ڈھانپنا لازم ہے۔ مردوں کا تکبر اور غرور کا خاتمہ ہے اور عورتوں میں یہاں پردے کی حفاظت کی وجہ ہے۔ مردوں کا ٹخنے چھپانا ممنوع اور گناہ ہے، جبکہ عورتوں کا ٹخنے چھپانا شرط ہے اور واجب ہے۔ دونوں کے لباس میں فرق ہے۔ عورت اور مرد کے لباس کی حدود اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ عورت کے بال اس کے ستر کے اندر داخل ہیں۔ عورت صرف اپنا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں اپنے محرم کے سامنے، جن میں ان کا والد آتا ہے، ان کے بھائی آتے ہیں، ان کے بیٹے آتے ہیں، ان کے سامنے کھول سکتی ہے۔ صرف ایک شوہر وہ واحد رشتہ ہے جس کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے، اپنے بالوں کے ظاہر کر سکتی ہے، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر سکتی ہے۔ شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ شریعت نے نہیں بتایا ہوا جس کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرے۔
اللہ صرف شوہر، والد کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے آپ اپنے سطر کے اندر رہیں گے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور آج ہم اس شرعی مسئلے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. عورت کے بالوں سے فرشتے حیا کرتے ہیں. سروں کو ڈھانپنے کا حکم نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اپنی حفاظت کیجیے، اپنے لباس کی حفاظت کیجیے. ایسا لباس مت پہنیے جو کہ آپ کی خد و خال کو ظاہر کر دے، یہاں سے موٹی ہے، یہاں سے پتلی ہے، یہ حصہ بڑا ہے، یہ حصہ چھوٹا ہے. مت کیجیے ایسا لباس استعمال، کیونکہ اتنی سخت وعید آئی ہیں کہ کچھ عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ گویا کہ وہ بڑھنا گھوم رہی ہیں. تو ان کے لیے جہنم کی ایک وادی تیار کی گئی ہے جس میں انہیں پھینکا جائے گا. آپ کا پردہ بھی پردے کا پابند ہونا چاہیے. آپ عبایا پہننے والی ہیں، آپ حجابیز ہیں، لیکن آپ ایسا عبایا پہن رہی ہیں جو دوسروں کو دعوت دے رہا ہے آپ کی طرف دیکھنے کی. شوخ رنگوں میں عبائے بنائے جا رہے ہیں، یا اتنے باریک ہیں جس میں جسم جھلک رہا ہے، یا اتنے ٹائٹ ہیں جس میں آپ کی پوری خد و خال واضح ہو رہی ہے. تو ایسے عبائے بھی حرام ہیں. عبایا جسم کے اوپر ایک ایسی چادر یا ایسا لباس یا ایسا چگا ہوتا ہے جو آپ کے لباس کی ڈیل ڈول کو چھپا دیتا ہے، آپ کی زیب و زینت کو چھپا دیتا ہے. عورت کے لیے بجنے والا زیور پہن کر باہر نکلنا حرام ہے. عورت کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا حرام ہے. عورت کے لیے برہنہ سر باہر نکلنا حرام ہے. عورت کے لیے ایسا کوئی بھی زیب و زینت کرنا جس کی وجہ سے نہ محرم اس کی طرف متوجہ ہو حرام ہے. عورت کے لیے حدود ہیں لباس کی. عورت کے لیے زیب و زینت کی حدود ہیں. قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، حدیث مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے. تو لباس اور پردہ ایسا کرنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہو سکے. تو یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی یہ حکم. عورتوں کو جہاں زیب و زینت ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے وہاں مردوں کو بھی اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے. وہاں مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر نامحرم عورت کو مت تاڑتے پھرو. آپ کے لیے صرف 4 رشتے اللہ نے جائز قرار دیے ہیں: آپ کی ماں کا رشتہ، آپ کی بہن کا رشتہ، آپ کی بیٹی کا رشتہ اور آپ کی بیوی کا رشتہ. 4 رشتوں سے 5واں رشتہ کوئی ہمیں نہیں سکھایا گیا. عورت اور مرد کی دوستی کو حرام قرار دیا گیا ہے. ایک حدود ہے. استاد طالب علم کا رشتہ ہوتا ہے لیکن ایک حدود کے اندر ہے. آپ کی آواز کے اندر ایسا کوئی لچک نہ ہو کہ نامحرم اس کو سن کر جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مثال ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مثال ہیں. ازواج مطہرات تمام ہمارے لیے مثال ہیں. بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے ایسی خواتین سے، ایسی بہترین خواتین سے جنہوں نے دینی لباس پہن کر بڑے بڑے کارنامے کیے. ہمارا پردہ، ہمارا ستر ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ ہماری کمفرٹ کے لیے ہے. آپ جتنا باپردہ ہوتی ہیں اتنا آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے، اتنا آپ باکردار ہوتی ہیں، اتنا آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. آپ جتنی بے پردہ ہوتی ہیں آپ اتنا دوسروں کو متوجہ کرتی ہیں. ہمیشہ قیمتی چیز تہوں کے اندر رہتی ہے. کبھی پھلوں کو دیکھا ہے وہ کھلے ہیں، اگر وہ کھلے رکھا جائے تو
وہ گل سڑ جاتے ہیں، ان پر مکھیاں بن بناتی ہیں، ان پر گندگیاں ہو جاتی ہے۔ پھل اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ اپنے تہوں کے اندر ہے۔ تو اپنے آپ کو قیمتی بنائیے، اپنے لباس کا خیال رکھیے، اپنی حدود کو جانیے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں۔ اس طرح بچپن سے ہم نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وہ اپنے ذہنوں کو پاک رکھیں، اور آج کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی بہترین تربیت کریں۔ عورت کی عزت کرنا اور کروانا ہم عورتیں ہی اپنے پردوں کو سکھاتی ہیں۔ تو احادیث مبارکہ کو صرف سننا ثواب نہیں ہے، آپ کو اس وقت اس کا ثواب ملے گا جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتی رہے صبح شام، صبح شام، صبح شام، اور آپ بیٹے کسی اور سے مانگ رہی ہیں، آپ نوکریاں کسی اور تعویذ والے بابا سے کہہ رہی ہیں آپ تعویذ کرو، اللہ کے ساتھ 10 شریک ٹھہرا رہی ہیں، تو زبان سے لا الہ لا الہ لا الہ کہنا آپ کا اللہ کے ہاں کبھی بھی ویلیبل نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کے یقین اور توکل کے ساتھ جب ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات حاصل ہوئی کہ مردوں کو اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، مردوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر وہ تکبر اور فخر کی وجہ سے اپنے لباس کو لٹکاتے ہیں کہ بڑا آڈ لگتا ہے، نہیں اچھا لگتا، ہم محفل میں جا رہے ہیں ابھی پجامہ 10 فٹ اونچا ہے، اکثر کہا جاتا ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں بھی برا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ مسلمان کو اپنے لباس میں سنت کی پیروی کرنی ہے، عبادات یا ظاہری عمل کا اصل ہے، تو دین کے احکام کو معمولی سمجھنے کے بجائے ان کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، اور اللہ تعالی ہمیں ان 40 احادیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو آج کی حدیث کے جو الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں وہ ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ما جو اسفلا نیچے ہے، من الکعبین دونوں ٹخنوں سے، من الازاری شلوار پینٹ تہبند کو ازار کہا جاتا ہے، کہ جو نیچے ہے دونوں ٹخنوں سے تہبند، ففی النار بس وہ شخص کیا ہے، ففی النار آگ میں ہے، آگ کے عذاب میں ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کے ساتھ ہم آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور قرب قیامت عورتوں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گی جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، عورتوں کے ٹخنے نظر آئیں گے اور مردوں کے ٹخنے چھپ جائیں گے، جو مردوں کی غیرت کو ختم کر دے گا اور عورت کو بے حیا کر دے گا۔ تو حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم عورتوں کو اپنے ٹخنوں کو چھپانا ہے اور مردوں کو اپنے ٹخنوں کو خالی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔